السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجھی اور ہمسر نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اصحاب اور اہل بیت پر۔ محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے کی اتباع نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ جو حکم دے رہے ہیں مومنین کو، وہ یہ کہ جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، صاحب ایمان ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے، تو اب اسی اسلام میں مکمل طور پہ رہنا ہے۔ کسی بھی ایسے طریقے کی، ایسے رسم کی، ایسے رواج کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے۔ غیروں کی تہذیب، غیروں کے رسم و رواج، غیروں کی مشابہت، غیروں کے طور طریقے کو یا پورا اپنانا یا اس کے کسی ایک حصے کو اپنانا، اس کی بالکل اجازت نہیں۔ اسلام میں پورے کے پورے مکمل داخل ہو جاؤ۔ آگے فرمایا شیطان کے راستے کی اتباع نہ کرو، یعنی شیطان بتائے گا راستے کہ یہ بھی طریقہ اپنا لو، حسن سلوک کے نام پہ غیروں کے تہواروں میں شریک ہو جاؤ، ان کے جیسا پہناوا، ان کے جیسا خوشیاں منانا، تقریبات منعقد کرنا تم بھی کر لو۔ شیطان اسے خوشنما بنا کے پیش کرے گا
اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کے ان راستوں کی اتباع بالکل بھی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیت کریمہ ہم اگر سرسری ہی سے ہی مطالعہ کریں قرآن کا، حدیث کا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، تو ایک بات صاف طور پہ نظر آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم مسلمانوں کو پورا ایک کامل اور مکمل نہج عطا فرمایا، کامل اور مکمل دین عطا فرمایا کہ جس میں صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کے صبح تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، چاہے بچپنا ہو یا جوانی ہو یا ضعیفی ہو، زندگی کے ہر لمحے، ہر مرحلے کے لیے رہنمائی موجود ہے، رہبری موجود ہے، طور طریقے موجود ہیں جو بالکل انسانی فطرت کے مطابق ہیں۔ لہذا زندگی کے کسی موڑ پر ایک کلمہ گو مسلمان کے لیے کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آ سکتی غیروں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی، کیسے موقع پر غیر کیا کرتے ہیں ہم بھی کریں، نعوذ باللہ، بالکل نہیں۔ ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور اسلام کی پوری شناخت ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی۔ شناخت کا مطلب پہچان، قوموں کی پہچان ہوتی ہے ان کی عبادت کے طریقوں سے، ان کے عبادت خانوں سے، ان کے تہواروں سے، ان کے پہناوے سے، یہ قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری پہچان عطا فرمائی اسلام کی، ہمیں عبادت خانہ عطا فرمایا، عبادت کے طریقے بتائے، اسلامی تشخص، اسلامی لباس عطا فرمایا، اسلامی تہوار منانے کے طور طریقے عطا فرمائے، پوری اسلامی تہذیب اور تمدن سے آراستہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیت اتاری ہے کہ اب کسی بھی طرف نظر اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ہر ضرورت کا مداوا اسلام میں موجود ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں رہو۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی قوم دنیا میں پہچانی جاتی ہے اپنی شناخت اور اپنے پہچان سے، اور جب کوئی قوم اپنی پہچان کھو دیتی ہے تو وہ قوم ہی ختم ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے وہ قوم۔ اسی لیے اتنا زور دیا اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اندازہ لگائیے، 5 وقت کی نمازیں ہمیں دی گئیں، اس کا خاص طریقہ عطا کیا گیا ہمیں، نماز کے ابتدا سے لے کے انتہا تک کوئی طریقہ کسی غیر کی عبادت سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا۔ الحمدللہ، اسلام کی اپنی عبادت ہے، اپنی نماز ہے، کسی سے کچھ لیا ہوا کچھ نہیں ہے۔ اور ان کے جو اوقات ہیں فجر سے لے کے عشاء تک، وہ اوقات بھی عطا فرمائے، ان اوقات سے غیروں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حد یہ ہوئی کہ 3 اوقات ایسے ہیں، طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب، یہ 3 اوقات میں خاص قوم سورج کی پرستش کیا کرتی تھی، اور شاید آج بھی کرتے ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا کہ وہ قوم بھی اس وقت سورج کی پوجا کرتی ہے، سجدے کرتی ہے سورج کے، تم بھی اگر سجدے میں جاؤ گے، تم جاؤ گے یقیناً اللہ کے سامنے، لیکن شیطان کہے گا کہ دیکھو یہ بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ایک تھوڑی سی ظاہری مشابہت تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، منع فرما دیا، غیروں سے کوئی مشابہت نہیں۔ عاشورے کا روزہ، مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں یہ روزہ، آپ نے فرمایا آئندہ سال سے ان کی مخالفت کرو، تم 2 روزے رکھو۔ روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، لیکن اس میں بھی غیروں سے مشابہت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری اپنی تہذیب ہے، اپنی پہچان ہے، اپنی شناخت ہے، غیروں سے ہمیں کیا لینا دینا، لہذا کوئی ذرا سی بھی مشابہت نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے 2 روزے رکھنے کا حکم دیا، اور الحمدللہ امت 2 روزے رکھتی ہے عاشورہ کی۔ کس کی مخالفت؟ یہودیوں کی مخالفت۔
بلکہ ہم حدیث اگر پڑھیں گے تو پہناوے میں، یہاں تک کہ بالوں میں کنگھی کرنے کے طور طریقے میں بھی آپ نے فرمایا غیروں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے، تمہاری اپنی پہچان ہے۔ اور ایک وقت آیا الحمدللہ کہ سارے غیر مسلمانوں کے طور طریقے اپنانے تھے، اتنا مقبولیت عطا ہوئی اسلامی تہذیب کو دنیا کے اندر، جب اسپین کے فتح ہونے کا زمانہ تھا کہ اسپین ایک وہاں پر قوم آباد تھی، عیسائی قوم، لیکن جب صحابہ اور تابعین اس سرزمین پہ گئے ہیں، اس علاقے کو فتح کیا ہے، وہاں اپنا کردار اور اپنا اخلاق بتایا، تو اس قوم نے اپنی زبان چھوڑ کر عربی زبان سیکھنا شروع کیا۔ اور ایک وقت تھا کہ پورے اسپین کی زبان عربی تھی، کوئی قوم اپنی ذاتی، اپنی مادری اور اپنی قومی زبان نہیں چھوڑتی، لیکن ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ کیا خوب خصوصیت نظر آئی ہوگی انہیں اسلام میں اور مسلمانوں میں۔ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ اسپین کا اپنا طرز تعمیر تھا، وہ گھر تعمیر کرتے تھے، عبادت خانے تعمیر کرتے تھے، ان کا اپنا ایک ڈیزائن تھا۔ اس کا تعلق بھی تہذیب سے ہوتا ہے، تہذیب اور فنکاری کا تعلق ہوتا ہے گھروں کی تعمیر سے۔ ان لوگوں نے جب وہاں آئے ہوئے صحابہ اور تابعین کی فن تعمیر دیکھی تو وہ بھی سیکھنے لگے اور اپنے آئندہ کے گھروں کو اسی طرز پہ تعمیر کیا انہوں نے۔ تو جو دنیا کی زبان اور دنیا کی فن تعمیر میں اتنا متاثر تھے، تو ہمارا کیا خیال ہے وہ ایمانیات میں، اخلاقیات میں کتنے متاثر ہوئے ہوں گے مسلمانوں سے۔ تو اسلامی شناخت کا غلبہ تھا الحمدللہ پوری دنیا کے اوپر۔ اور پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، دنیا میں قومیں جنگوں سے ختم نہیں ہوئیں، قتل و قتال سے ختم نہیں ہوئیں، دنیا میں قومیں ختم ہوئی ہیں اپنی شناخت کو چھوڑ کر، اپنی پہچان کو چھوڑ کر، اپنی تہذیب و تمدن کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ قومیں گم ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل موحد عیسائی قوم تھی وہ ختم ہو گئی، وہ نہیں ہے آج۔ یہ جو عیسائی کہتے ہیں اپنے آپ کو، یہ حقیقت میں عیسائی بھی نہیں ہے، دہریے ہیں۔ یہ کس نے ختم کیا؟ یہودیوں نے۔ ہم تاریخ پڑھیں کہ اتنے شدید دشمن تھے یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے اور ان پر ایمان لانے والوں کے، اپنے گمان کے مطابق تو یہ لوگ پھانسی پر لے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں اوپر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس پوری قوم کو ان تعلیمات سے ہٹانے کے لیے، ان کی شناخت ختم کرنے کے لیے پوری کوشش کی اور کامیاب ہوئے۔ اس زمانے میں فارس کی قوم، روم کی قوم، دیگر اور قوموں کے اندر 3 خداؤں کا تصور تھا۔ ہم تاریخ پڑھیں، 3 الگ الگ بت بناتے تھے بڑے بڑے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ عقیدہ تثلیث یہودیوں نے بڑی خاموشی کے ساتھ یہ زہر گھولا عیسائی قوم کے اندر کہ مذہب تثلیث کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، مذہب ہے تو 3 خدا ہونے چاہیے۔ اور ایک بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، بڑی محنت کی یہودیت نے عیسائیت کے اندر، اور ایک نتیجہ یہاں تک پہنچایا ان لوگوں نے کہ 3 مل کر ایک خدا ہیں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ، نعوذ باللہ۔ آج پوری عیسائی قوم اسی پر قائم ہے، یا نہیں تو وہ کسی کو خدا ہی نہیں مانتے، یا تو دہریے ہو چکے ہیں، اور اگر مذہبی ہیں تو اس طرح کے مذہبی ہیں عقیدہ تثلیث کے، وہ پوری تعلیم ختم ہو گئی۔ تو لہذا جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی قوم تھی، عیسائی قوم، وہ ختم ہے، وہ نہیں ہے آج۔ آج یہ جو اپنے آپ کو عیسائی کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہے وہ لوگ۔ لہذا جب قومیت ختم ہو گئی تو وہ ہاتھ کے کھلونا بن گئے یہودیوں کے۔ اس ملک کے اندر ایک قوم تھی جو آج بھی ہے، بدھسٹ قوم۔ ہم تاریخ پڑھیں اسلام کے اس ملک میں آنے سے بہت پہلے کہ بدھ مت جو یہ قوم ہے، اس قوم کے جو رہنما تھے ان کا اولین یہ مشن تھا کہ برہمنیت کو ختم کیا جائے اس ملک سے۔ برہمنیت یعنی جو اونچی ذات کے کہلاتے ہیں برادران وطن، اور ان لوگوں نے پورے ملک کو غلام بنا کے رکھا تھا اور تصور یہ دیا تھا ہم اونچی ذات کے ہیں، ہم ہی راجا ہوں گے، ہم ہی سب کچھ ہوں گے، تمہارا کام ہمارے پیروں میں رہنا۔ کوئی عزت والا کام انہیں دیتے ہی نہیں تھے، بلکہ عزت نام کی چیز ہی نہیں تھی دوسرے لوگوں کو۔ ساری کی ساری عزتوں والے کام اور عہدوں پر یہ لوگ ناجائز طریقے سے قابض تھے، برہمن۔ بدھسٹ کا یہ مشن تھا اس برہمنیت کو ختم کیا جائے، اور بہت زبردست مہم چلائی انہوں نے اور غالب آئے۔
کامیاب ہوئے. ایک تاریخ ہے, ایک حقیقت ہے, اور آج چیخ چیخ کر کہا جا رہا ہے لیکن کوئی سننے تیار نہیں کہ کسی مسلم حکمراں نے کسی برادران وطن کے عبادت خانے کو ناجائز نہیں گرایا. ہاں, بدھسٹوں نے ہزاروں مندریں گرائی ہیں اس ملک کے اندر برہمنوں کی, تاریخ پڑھے تو معلوم ہوگا, ہزاروں ہیں, لیکن ادھر کوئی نہیں جاتا کیونکہ تکلیف اب اس قوم سے نہیں ہے, اس قوم سے ہے, مسلمانوں سے. تو بہرحال ان لوگوں نے اس زمانے میں جو کچھ وہ کر سکتے تھے وہ کرے, ان کے عبادت خانے گرائے, ان پر ظلم کیا, برہمنیت کا جو ناجائز تسلط تھا ختم کر دیا انہوں نے. اس کے بعد وہ رہنما مر گئے, چلے گئے بدھسٹوں کے. اب یہ برہمن کی جو نسلیں آئی ہیں, انہوں نے وہی اسرائیلی سازش کہ یہ بدھسٹ ختم تو نہیں ہو سکتے, ان کی شناخت ختم کی جائے, ان کی جو تہذیب ہے جس سے ان کی قوم کی پہچان ہے وہ ختم کی جائے. اس پہ انہوں نے محنت شروع کی اور صدیاں گزری ہیں, کامیاب ہو گئے برہمن. اور آج بدھسٹ اور برہمن میں کوئی فرق نہیں ہے عقیدے کے اعتبار سے, شناخت کے اعتبار سے. وہ بھی مشرک, یہ بھی مشرک, ان کے بھی ہزاروں خدا, ان کے بھی ہزاروں خدا. وہ بھی وہ تمام حرکتیں کرتے ہیں جو ناجائز ہے, یہ بھی وہ تمام حرکتیں کرتے ہیں. اب برہمن قوم کو بدھسٹ سے کوئی خطرہ نہیں ہے, اسی لیے کوئی نہیں چیختا کہ ان لوگوں نے ہماری عبادت خانے گرائے ہیں لہذا ہمیں وہ چاہیے. کوئی ضرورت نہیں ہے, جو ہم ہیں وہ ہیں, کوئی فرق نہیں ہے. جب قومیں مردہ ہو جاتی ہیں پھر دشمنوں کو کوئی خوف نہیں رہتا ان سے, یہ کر کیا لیں گے ہمارا. ایک اور بھی قوم اس ملک میں رہتی ہے, سکھ قوم, جسے سردار کہا جاتا ہے. اس قوم کے جو اصل رہنما تھے ان کی تعلیمات آج بھی موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں. ان کی تعلیم میں توحید تھی, وہ بت پرستی کے, شرک کے خلاف تھے. وہ خود کیا تھے, وہ مسلمان تھے یا نہیں تھے وہ ہمیں نہیں معلوم, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن تعلیمات جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں وہ توحید والی تعلیمات ہیں. ہاں, باقی انہوں نے کوئی برہمن کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائی, لیکن ایک تعلیم ان کی تھی شرک کے خلاف, کفر کے خلاف. ان کے جانے کے بعد برہمنوں نے ان کے خلاف بھی محنت کی اور کامیاب ہو گئے, ان کے ماننے والوں کے خلاف. کہ آج بس یہ ہے کہ ان کے عبادت خانے کا نام الگ ہے, ورنہ جو برہمن کے عبادت خانوں میں جو شرک و کفر ہوتا ہے وہ ان کے عبادت خانوں میں بھی ہوتا ہے. یہاں جو بھجن بجائے جاتے ہیں وہاں بھی وہی بھجن بجائے جاتے ہیں. یہاں جو کچھ خرافات وہی سارے خرافات وہاں بھی. کوئی خطرہ نہیں رہا اس سکھ برادری سے, اس برہمن لوگوں کو, لہذا ان لوگوں نے کوئی ان پر اعتراض نہیں کیا. 1400 سال, بلکہ اس ملک میں اسلام کو آئے 1100 یا 1200 سال ہوئے. ان لوگوں کی بڑی خوش فہمی تھی کہ ایسی ہی محنت ہم کر دیں گے مسلمانوں کے خلاف, ان کی شناخت کو بھی گم کر دیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا بدھسٹ اور سکھ برادری کی طرح یہ لوگ بھی مردہ ہو جائیں گے. مردہ ہونے کا مطلب ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا. بڑی محنتیں ہوئی ہیں, بہت کچھ ہوا ہے, لیکن الحمدللہ اسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ اسی طرح زندہ ہے. جو صدا آج سے 1200 سال پہلے مسجد کے میناروں سے توحید کی گونجتی تھی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, وہی صدا الحمدللہ اتنی ہی آواز کے ساتھ آج بھی گونج رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے ناقابل برداشت. اذان سے اسی لیے چڑ ہے, نمازیں اسی لیے کھلتی ہیں ان کو, اللہ کے نام لیوا اور اسلامی تمام شعائر اور شناخت اسی لیے چپ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں گم ہو رہی ہے قوم. ہاں, کچھ منافق بکتے ہیں ہمیشہ, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, ان جیسی حرکتیں کرتے ہیں, ان کی تقریبات میں کفر و شرک کے کام کرتے ہیں. وہ مٹھی بھر منافق تو وہ ہر دور میں رہے ہیں, لیکن پوری کی پوری قوم کیوں نہیں گم ہوتی, یہ پوری کوشش ہے ان کی. 800 سال یہاں مسلمانوں نے حکومت کی, یہ ایک حقیقت ہے. مسلمانوں نے صرف حکومت کی یہاں پہ, کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑا, کسی کے قوم کی قومیت کو گم کرنے کی کوشش نہیں کی, اور مسلم رہنما یہ کرتا بھی نہیں ہے. ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تعلیمات دی بھی نہیں ہے. اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں صاف الفاظوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلم بادشاہ یہ بددیانتی کرتا, کون سی بددیانتی, یہاں پر جو بھی قومیں آباد ہیں ان کی شناختوں کو چھیننے کی کوشش کرتا, اس ملک میں مسلمان کے سوا کوئی باقی نہیں رہتا.
لیکن یہ بددیانتی کسی نے نہیں کی، سب نے آزادی دی، تم جس مذہب کے ہو آرام سے رہو، جیسے رہنا چاہتے ہو رہو، جتنے عبادت خانے بنانا چاہتے ہو بناؤ، عبادت کرو اپنے اعتبار سے، تم پسند آئے اسلام تو بالکل اسلام میں داخل ہو جاؤ، لیکن ہمارا کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہارے اوپر، ہم تمہاری شناخت نہیں چھینیں گے، ہم تمہارے عبادت کے طریقوں پہ پابندی نہیں لگائیں گے، کسی مسلم حکمران نے یہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اسی وجہ سے آج اس ملک میں اسلام کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی زندہ ہیں، یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ورنہ بدنام کیا جا رہا ہے مسلم حکمرانوں کا نام لے کر خواہ مخواہ کا، جبکہ ہم تاریخ پڑھے تو وہاں کچھ اور ہی نظر آتا ہے، اور یہ حقیقت ہے بالکل۔ ایسا اختیار تھا اس ملک میں مسلم حکمرانوں کا کہ وہ ایک اشارے پر سب کے مذہب تبدیل کرا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، نہ یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ زور و زبردستی نہیں ہے مذہب میں قبول کرنے اور کرانے کے لیے۔ اب اس کے بعد انہیں اختیارات حاصل ہوئے ہیں، ایک زمانے کے بعد پورا زور اس بات پر وہ لوگ لگا رہے ہیں ان کی شناخت اور ان کی پہچان کو اپنے قبضے میں لیا جائے، اور ہماری جتنی شناخت اور پہچان کے طریقے ہیں، ہمارے مسجدیں، ہماری درگاہیں، مزارات، ہمارے قبرستان، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہماری اسلامی تنظیمیں، ہمارے رفاہی کام، ہمارے ٹرسٹ جتنے ہیں مسلمانوں کے تعلیم کے لیے، ان کے علاج و معالجے کے لیے، ان سب کا تعلق اوقاف سے ہے۔ یہ سب یا تو وقف کی زمینوں پہ ہیں یا وقف ہیں اللہ کے نام پہ، لہذا بہت سوچ سمجھ کے انہوں نے قانون بنانے کی کوشش کی کہ وقف نام کے قانون بناؤ اور ان کے سارے مذہبی معاملات اپنے اختیار میں لے لو۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ آج اختیار میں لیں گے، آئندہ 10-20 سالوں کے بعد ان کی شناخت کو آہستہ آہستہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا سارا مذہب ہمارے ہاتھ میں ہوگا، ہمارے قبضے میں ہوگا۔ ایک سازش کہتے ہیں انہوں نے یہ قانون بنایا اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر کی اصلاح کرنی ضروری ہے۔ اندر کی اصلاح کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت جتنی زمینیں اوقاف کی، چاہے وہ چھوٹی سی ہو مسجد کی تعمیر کے لیے یا بڑی بڑی اوقاف کی زمینیں اگر کھلی ہیں تو انہیں مکمل طور پہ حد بندی کی جائے، احاطہ کیا جائے دیواروں کے ذریعے، کیونکہ نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ قانون کسی کی حفاظت تحفظ کے لیے نہیں بنایا گیا، لوٹنے کے لیے بنایا گیا، صاف الفاظ میں، اور شروعات ہو گئی ہے لوٹ مار کی دوسری ریاستوں میں۔ لہذا پورے طریقے پر اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کی کوشش کی جائے، جو ذمہ داران ہیں، پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری، جتنے یہ مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، مکاتب ہیں، رفاہی تنظیمیں ہیں، وقف للہ کام کرنے والی، جہاں امت کا بڑا مالیہ آتا ہے، امت بہت زیادہ چندے اور پیسے دیتی ہے، جہاں ان تمام کو رجسٹرڈ کیا جائے قانون کے تحت اور مکمل ان کا ٹرسٹ بنایا جائے۔ یہ وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ورنہ ذرا سا بھی جھول اگر ہے تو آج نہیں، ایک 10 سال بعد، ایک 20 سال بعد کون سا بدنیت حکمراں آ کے اس قانون کا غلط سہارا لے کر کیا وہ فیصلے لے گا ہم نہیں بتا سکتے۔ لہذا آج ہی چوکنا ہو جانے کی ضرورت ہے، مکمل طور پہ قانونی دائرے میں لایا جائے اوقاف کی ملکیت کو اور اوقافی تنظیموں کو مکمل طور پہ۔ تیسری بڑی ذمہ داری یہ ہے، ہم عوام کی خاص طور سے اپنے بڑوں پر، حکمرانوں پر، قائدین پر دباؤ بنائیں، اوقاف میں جو بیٹھے ہوئے ہیں صحیح لوگوں کو بٹھایا جائے۔ یہ خالی کسی ایک ریاست کے وقف کی بات نہیں ہے، پورے ملک کے بارے میں یہ شکایتیں ہیں۔ اوقاف میں جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عہدوں پر، کیونکہ اب تک قانون بننے سے پہلے اوپر کوئی نہیں تھا، ان کے کوئی پوچھنے والا، سوال کرنے والا کوئی نہیں، یہی با اختیار تھے، آزاد تھے، لہذا بہت ناجائز طریقے سے اوقاف کا استعمال ہوا ہے۔ آپ وقف کے پاس چلے جائیں، اوقاف کے ذمہ داروں کے پاس صحیح منہ بات نہیں کرتے وہ لوگ، اخلاق نام کی چیز نہیں ہے ان کے پاس۔ اور یہ تو اخبار کی رپورٹ ہے کہ اوقاف میں کتنے نااہل بیٹھے ہوئے ہیں، صرف رشتہ داریوں کی وجہ سے، اقربا پروری کی وجہ سے، رشوتیں دے کر، پڑھے لکھے نہیں ہیں اتنے، بس بیٹھے ہوئے ہیں، بات کرنے کے طریقے نہیں ہیں ان لوگوں کو مسلمانوں کے ساتھ۔ وہی ہندو اوقاف میں چلے جائیں تو وہ رویہ نہیں ملے گا جو مسلم اوقاف میں مل رہا ہے، وجہ نااہلوں کو بٹھا دیا گیا۔ یہ غلطیاں ہم نے کی ہیں حضرت، اسی وجہ سے اللہ یہ آزمائشوں سے گزار رہا ہے آج ہمیں غیروں کے سامنے اتنا ذلیل، یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ لہذا پورا دباؤ بنایا جائے کہ ان لوگوں کو ہٹایا جائے عہدوں سے، جو اہل ہیں ان کی تعلیمی لیاقت، ان کی ڈگری کے اعتبار سے بٹھایا جائے، اور پوری تاکید کے ساتھ کہ یہ امانت ہے پوری امت کی، غربا کی، یہاں بیٹھنا خدمت کے جذبے سے، لوگوں سے اخلاق سے بات کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، خادم بن کر بیٹھنا، یہاں کوئی خونخوار بن کے نہیں بیٹھنا۔ یہ وقت کی ضرورت ہے اور پوری ملت اسلامیہ محسوس کر رہی ہے کہ اصل غلطی ان لوگوں نے کی ہے بیٹھ کر، جس کی وجہ سے پوری امت پہ یہ آزمائش آ رہی ہے۔
یہ بڑی ذمہ داری ہے ہم عوام کی کہ ہم اندرونی طور پہ یہ آواز لگائیں اپنے قائدین پر کہ پہلے ان کی اصلاح کیا جائے، یہ جتنے ناجائز نااہل بیٹھے ہوئے ہیں ان کو برطرف کیا جائے، اس سے پہلے کہ غیر اس پہ قبضہ کرے اور اپنے انتہائی ناجائز لوگوں کو بٹھائے، اس سے پہلے ان کو ہٹا کے کسی جائز کو بٹھا دیا جائے وہاں پہ، تاکہ اوقاف کا صحیح استعمال ہو اور اس اوقاف کے پیسے صحیح مصارف میں خرچ ہوں۔ یہ اندرونی اصلاح کرنے کی بے حد ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر باہر آواز لگانے کی ضرورت ہے، شانہ بشانہ ہو کر ایک آواز لگائیں کہ قانون بناؤ یا قانون بدلو، ہماری شناخت تمہارے قبضے میں جانے والی انشاءاللہ نہیں ہے۔ تم نے بدھسٹوں کو ختم کر دیا ہوگا، تم نے سکھوں کو ختم کر دیا ہوگا، مسلمان قوم اپنی شناخت پہ سمجھوتا کرنے والی انشاءاللہ نہیں ہے۔ چند منافق صفت ہوں گے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہوں گی، وہ ہمیشہ رہیں گے، لیکن بحیثیت امت الحمدللہ پوری کی پوری قوم اتنی تو بیدار رہے گی، کیونکہ اس قوم کے پیچھے محنت ہے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، خون ہے بدر و احد کے شہیدوں کا۔ اتنا آسان نہیں ہے تم ایوانوں میں بیٹھے چیخ لیے چلا لیے، اپنی اکثریت کا دھونس جما کے کوئی قانون پاس کر لیے اور اس خوش فہمی میں آ گئے کہ اب تو ان کے سارے مذہبی مقامات ہمارے قبضے میں، جب چاہیں گے ان کے مذہب سے کھیل لیں گے، وہ اپنے ایوانوں میں کھیل لو بیٹھ کر۔ اتنا آسان نہیں ہے ہمارے اس شعار کے ساتھ کھیلنا۔ ایک آواز ہو کر انہیں بتائیں ہم کہ ہم ایک ہیں، متحد ہیں، اللہ کے نام پہ، رسول اللہ کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے نام پہ۔ ہم نہ قبرستانوں پہ سمجھوتا کریں گے، نہ مساجد پہ سمجھوتا کریں گے۔ جو صدا توحید کی اشہدو اللہ الا اللہ گونج رہی تھی، گونجے گی، قیامت تک گونجتی رہے گی انشاءاللہ۔ جو قرآن جس حیثیت سے ہمارے پاس آج ہے رہے گا، اسی طرح درس قرآن ہوگا، پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، ہمارے بچے پڑھیں گے، حافظ بنیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس میں اگر تم مداخلت کرنے کی خوش فہمی میں ہو تو وہ خوش فہمی میں اپنے گھروں تک ہی محدود رہو، انشاءاللہ یہ آنے والی نہیں ہے مداخلت ہم تک۔ قانون بنانا تمہارا کام، اپنے آپ کے اسلام اور ایمان کی تحفظ کا کام ہمارا ہے انشاءاللہ، اس میں کوئی کمی آنے نہیں دیں گے۔ لہذا پوری آواز کے ساتھ متحد ہو کر جہاں احتجاج ہو، جہاں بلایا جائے وہاں جائیں اور اندر دل سے آواز لگائیں اور ان کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچائیں۔ تم جو چاہے ایوان میں کرو، لیکن ہمارے مذہبی معاملات میں تو ہماری چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی چلے گی، نہ کہ کسی کافر اور مشرک کی چلے گی۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم آنے والی نسلوں کو بیدار کریں، ہوشیار کریں اسلامی تشخص کے سلسلے میں، اسلامی شعائر کے سلسلے میں، اور کفر و شرک کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اوقاف کے تعلق سے صحیح معنوں میں بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اوقاف کا تحفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری ملت اسلامیہ کو اس متحد ہو کر آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔